حمد و صلات کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام معزز و مکرم سامعین و حاضرین اکرام، اللہ رب العزت کا لاتعداد بار شکر ہے جس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں۔ اللہ پاک ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اس حاضری کو اللہ پاک ہم سب کے لیے ذریعہ نجات کفارہ سیئات بنائے۔ عزیزان محترم، ماشاءاللہ جس طرح کہ آپ سب دوستوں کو علم ہے، ماہ ربیع الاول شریف، ماہ ربیع النور شریف کی آمد ہے۔ میں نے تمام موضوعات کو بند کر دیا ہے، اس مہینے صرف حضور کا ذکر ہو، اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب یہ ہے، اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ میلاد شریف کیا ہے تو اس کو بتائیں میلاد شریف کا مطلب ہے لوگوں کو حضور علیہ السلام کے معجزات سنانا، حضور کے کمالات بتانا، حضور کے حسن و جمال کا ذکر کرنا، حضور کی عظمتوں شانوں کا ذکر کرنا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت عظمت اور شان کو غیر مسلموں کے سامنے جلوس کی شکل میں ظاہر کرنا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں غرباء و مساکین کی ضیافت کرنا، اور اثر نو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع و پیروی کا اعادہ کرنا، اور آقا علیہ السلام کی محبت کی آگ جو بجھ رہی ہے اس کو پھر سے بھڑکا دینا، یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مطلب ہے۔ عزیزان محترم، باقی جو کچھ بھی لوگ فروعات خرافات کرتے ہیں اس کے جواب دے وہ ہیں جو کرتے ہیں جاہل لوگ۔ ہمارے قریب تو میلاد شریف یہ ہے، میلاد پاک آ رہا ہے، میرا پیغام ہے کوشش کریں پاک صاف رہیں، ہر وقت باوضو رہیں، اور اگر پہلے نماز میں کوئی سستی کاہلی تھی بھی تو وہ ختم کر دیں، اور ہمہ وقت حضور کی ذات انور پر درود و سلام پڑھیں، جہاں بیٹھیں حضور کی باتیں کریں، حضور کی شان بیان کریں۔ اب میرے پاس سے سن کے جائیں، پورا ہفتہ دوستوں کو سناتے پھریں آپ۔ تو آج میں نے جس موضوع کا انتخاب کیا وہ ہے آقا علیہ السلام کی شان رحمت للعالمین۔ اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، تمام عالموں کے لیے رحمت بنایا ہے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں کہ جب فرمایا تمام عالمین کے لیے رحمت بنایا ہے تو آقا علیہ السلام کی ذات انور جہاں صاحبان ایمان کے لیے حضور رحمت ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو صاحبان ایمان نہیں ہیں ان کے لیے بھی رحمت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ پاک نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنایا، تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کا رحمت للعالمین ہونا یہ عام ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ سراپا رحمت ہونا اور مجسم رحمت ہونا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایمان جو لائے ان کے لیے بھی حضور رحمت ہے، جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے بھی حضور رحمت ہے، آقا علیہ السلام جو صاحبان ایمان ہیں مومن ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی رحمت ہیں آخرت میں بھی رحمت ہے، جو ایمان نہیں لائے ان کے لیے حضور دنیا میں رحمت ہے کہ ان کے اوپر سے اللہ پاک نے اپنے عذاب کو روکا ہوا ہے اس وقت تک جب تک ان کی موت نہ آ جائے یا قیامت نہ قائم ہو جائے۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آگے ہم تفصیل سے بحث کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت جو ہے وہ تمام عالمین کے لیے ہے،
तमाम अवालम के लिए है। तफसीर रूहुल बयान में अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जब अल्लाह ने फरमाया कि महबूब हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाया है, तो एक आलम अरवाह भी आलम है, तो हुजूर आलम अरवाह के लिए भी रहमत है। एक ये आलम दुनिया है, ये भी एक आलम है, इसके लिए भी हुजूर रहमत है। आलम अजसाम के लिए भी हुजूर रहमत है। आलम बरज़ख के लिए भी हुजूर रहमत है। ज़विल उक़ूल के लिए भी हुजूर रहमत है, और गैर ज़िल अक़ूल के लिए भी हुजूर रहमत है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस तवज्जो करना ख़ास बात है। जब आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अनवर तमाम अवालम के लिए हुजूर रहमत है, और रहमत मुस्तफ़ा के फैज़ से कुल अवालम मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, और कुल अवालम रहमत मुस्तफ़ा के मोहताज हैं। तवज्जो करना ख़ास बात है। जो मोहताज होता है वो बाद में आता है, मोहताज इले को पहले बनाया जाता है। हम सब ज़िंदा रहने के लिए पानी के मोहताज हैं। अल्लाह ने पहले पानी को पैदा किया, फिर हमें पैदा किया। क्यों? कि बग़ैर पानी के हम ज़िंदा नहीं रह सकते। तो हम मोहताज हुए, पानी मोहताज इले हुआ। हम हवा के बग़ैर ज़िंदा नहीं रह सकते, इसलिए अल्लाह ने हवा को पहले पैदा किया, हमें बाद में पैदा किया। हम मोहताज हैं और हवा मोहताज इले है। किसी भी इंसान के पैदा होने के लिए बंदा माँ बाप का मोहताज है। तो पहले माँ बाप होते हैं और फिर आगे औलाद होती है। हम मोहताज हुए, माँ बाप मोहताज ले हुए। जहाँ लोग बड़ा आराम से कह देते हैं कि जी हम तो अल्लाह को मोहताज ले मानते और अल्लाह के बगैर कोई हाजत रवा नहीं है, और हुजूर को हम मोहताज ले नहीं समझते। अभी बदबख्त तू तो पानी का भी मोहताज है, तू तो ज़िंदा रहने के लिए पानी का भी मोहताज है। जो बदबख्त ज़िंदा रहने के लिए पानी का भी मोहताज हो, हवा का भी मोहताज हो, उस बदबख्त को ये कहाँ हक पहुँचता है कि वो कहे मैं रहमत मुस्तफ़ा का मोहताज नहीं। बेवकूफ़, तेरा वजूद सारा का सारा ये सदका है ज़ात मुस्तफ़ा का। हाँ जी, तुझे जो रब्बे ज़ुल जलाल की ज़ात अक़दस की मारिफत मिली, इरफान मिला, शनासाई मिली, दौलत ईमान मिली, कुरान मिला, ये जो कुछ तेरे पास है ये सदका है ज़ात मुस्तफ़ा का। दरमियान में सरकार की ज़ात ना होती तो तेरे पास तो दौलत ईमान भी ना होती। क्या कहते, तू कैसे कहता है मैं हुजूर का मोहताज नहीं हूँ? तो आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अनवर को अल्लाह ने तमाम अवालम के लिए रहमत बनाया है। अगली बात उस्ताद अल्लामा ग़ुलाम सैदी साहब ने कमाल लिखी, फरमाया जब हुजूर सारे अवालम के लिए रहमत हैं और सारे अवालम और सारे अवालम की कुल मखलूक़ात हुजूर की मोहताज हैं, और कुल अवालम की मखलूक़ात के लिए हुजूर रहमत हैं, तो फरमाया साबित हुआ। कहते हैं कि फिर ये लाज़म आया कि हुजूर अलैहिस्सलाम कुल जहानों और कुल जहानों की मखलूक़ात से अफजल भी हों। अब लोग आराम से कह देते हम और हुजूर एक जैसे ही हैं। भाई हम और हुजूर एक जैसे कैसे हो गए? वो तो कुल अवालम के लिए रहमत है, वो तो कुल जहानों के लिए रहमत है, कुल जहानों की मखलूक़ात के लिए रहमत है। फिर अज़ीज़ान मोहतरम, आप देखें सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक दुनिया में भी हुजूर रहमत है। अब हम आदमगोश हो के मोहब्बत के साथ तशरीफ़ रखें। आका अलैहिस्सलाम दुनिया में भी रहमत हैं। दुनिया में आका अलैहिस्सलाम कैसे रहमत हैं? फरमाते इस तरह के दीन में हुजूर इसलिए रहमत हैं कि आका अलैहिस्सलाम को जिस वक्त भेजा गया, अब सब साहिबान इल्म फ़िक्र लोग और साहिबान इल्म लोग बैठे हैं। आप सब ने किताबों में पढ़ा हुजूर के तशरीफ़ लाने से पहले दुनिया का क्या हाल था, हत्ता कि आप मक्का में चले जाएं, वहाँ के क्या हालात थे। लोग जहालत की घाटाटोप वादियों में भटक रहे थे,
اور ہر طرف ظلم تھا، جبر تھا، اور ہر طرف خون ریزی تھی، قتل و غارت گری تھی۔ لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، بیٹی کا کسی کے پاس ہونا وہ معیوب سمجھتے تھے، بیٹیوں کو قتل کر دیتے تھے، بات بات پہ وہ بگڑ جاتے تھے، بات بات پہ لڑنے لگ جاتے تھے، اور بات بات پہ جنگ و جدال شروع کر دیتے، اور سالہ سال تک پھر لڑتے چلے جاتے تھے، اور بات بات پہ خوش ہو جاتے تو بالکل برہنہ ہو کے ناچنے لگ جاتے تھے، اپنے گھروں کے اوپر جھنڈا، عام جھنڈا لگا دیتے، جس کا جی چاہے گناہ کرنے کے لیے میرے گھر آ جائے، اور لوگ کفر و شرک میں بھٹک رہے تھے، اور بالکل دوزخ کے کنارے پہ کھڑے تھے، اور کئی گر چکے تھے دوزخ میں۔ حتیٰ کہ آپ پڑھیے عزیزان محترم، وہ اہل کتاب لوگ تھے، یہود و نصارہ تھے، وہ بھی بیچارے ابہام میں تھے، شک و شبہ میں تھے کہ ان کی کتب کے اندر تحریفات کر دی گئی تھیں، تغیر و تبدل کر دیا گیا تھا۔ وہ بیچارے کہتے تھے اب اس کتاب کو صحیح مانیں یا اس کتاب کو صحیح مانیں۔ ہر کوئی شک و شبہ میں تھا، ابہام میں تھا، ہر کوئی حق کا طلبگار تھا، حق کا تمنائی تھا، مگر حق کہیں سے مل نہیں رہا تھا۔ ایسی صورت میں رب ذوالجلال نے انتہا کرم فرمایا اور رحمت للعالمین نبی کو مبعوث فرما دیا۔ جب طالب حق کے لیے نجات کا کوئی راستہ نہ تھا تو اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کی دعوت دینے کے لیے مبعوث فرمایا، اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کو نجات کا راستہ دکھایا، پھر آقا علیہ السلام نے ان کے لیے احکام شرعیہ کو بیان کیا، پھر حضور علیہ السلام نے حرام اور حلال کو بالکل واضح بیان فرما دیا، اور اسی چیز کو قرآن پاک نے بیان کیا، فرما لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، بے شک اللہ نے مومنوں پر احسان فرمایا کہ انہی میں سے اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا۔ آگے سنیے، اللہ پاک نے فرمایا یتلو علیہم، یہ جو میرا محبوب ہے ان پر میری آیات کو تلاوت کرتا ہے، اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اللہ پاک نے حضور کو یہ عظمت، یہ شان عطا کی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی تعلیم و تربیت کے ساتھ اور اپنی نگاہ نبوت کے ساتھ سب کے ظاہر و باطن کی تطہیر کر دی، ظاہر و باطن کا تزکیہ کر دیا، ظاہر و باطن کو پاک کر دیا۔ نہ صرف کہ قرآن پاک کی آیات کی تلاوت لوگوں پر کی، اللہ کا قرآن سنایا لوگوں کو، لوگوں کا تزکیہ کیا، لوگوں کے نفوس کو پاک کیا، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور کتاب کا علم اور حکمت، معرفت، اسرار لوگوں کو عطا فرمائے۔ اور فرما وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے۔ یہ اللہ پاک نے کھول کے بیان کر دیا، جب تک میرا محبوب تشریف نہیں لایا تھا لوگ کھلی گمراہی میں تھے، اور پھر میرا محبوب تشریف لایا تو میرے حبیب نے گمراہی سے نکال لیا۔ میرے محبوب کی بارگاہ اقدس سے لوگوں کو نور عرفان نصیب ہوا، میرے محبوب کی بارگاہ سے نور ہدایت ملا، میرے محبوب کی بارگاہ سے لوگوں کو نور ایمان ملا، میرے محبوب کی بارگاہ سے لوگوں کو رب رحمان ملا، ایمان ملا، ایقان ملا، قرآن ملا، سارا کچھ میرے محبوب کی بارگاہ سے ملا۔ پھر عزیزان محترم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک، اللہ پاک نے آپ کو رحمت بنایا۔ اب یہاں پر کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضور علیہ السلام کو تو قتال کا حکم ہوا، حضور علیہ السلام تو تلوار لے کے آئے۔ بالکل ایسا نہیں ہے، آقا علیہ السلام آتے ہی تلوار لے کر نہیں آئے ہیں۔ آقا علیہ السلام سب سے پہلے آقا علیہ السلام کو کسی دوسرے علاقے سے مکہ میں نہیں لایا گیا، قرآن نے کہا تم ہی میں سے، وہیں حضور علیہ السلام کو تولد کرایا گیا۔ اب توجہ کرنا، دھیان سے بات سننا، حضور علیہ السلام کی پیدائش ان کے اندر ہوئی، اس میں راز یہ مفسرین نے بیان کیا کہ کل کو حضور علیہ السلام نے آیات قرآنیہ ان کے سامنے بیان کرنی تھی، حضور علیہ السلام نے ان کے سامنے
جو اللہ رب العزت نے وحب کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے سے قرآن قلب مصطفیٰ پہ نازل کرنا تھا، ان کو سنانا تھا، تو اللہ پاک نے حضور کو پیدا ان کے سامنے کروایا، پھر حضور علیہ السلام کا بچپن ان کے سامنے گزروایا، پھر آقا علیہ السلام کو کسی مسجد، کسی مدرسہ، کسی سکول میں پڑھنے نہیں دیا۔ توجہ کرنا، کسی جگہ حضور کو پڑھنے نہیں دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ محبوب، نمبر ایک بات تو یہ ہے کہ تجھے ساری مخلوقات میں سے افضل بنایا ہے۔ جب تو کسی سے پڑھنے جائے گا وہ استاد ہو جائے گا، تو شاگرد ہو جائے گا، تو پھر محبوب تو افضل تو نہ رہا۔ تو باری تعالیٰ پھر محبوب پڑھے گا کیسے؟ فرمایا محبوب کسی کو کوئی پڑھاتا ہے، کسی کو کوئی پڑھاتا ہے، تمہیں ہم خود پڑھائیں گے۔ پھر پڑھنے والے پڑھتے ہیں، پڑھ کے بھول جاتے ہیں، پھر یاد کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، پھر یاد کرتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں، مگر فرمایا محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے، سنقرئک فلا تنسیٰ، کہ پھر آپ کبھی بھولیں گے ہی نہیں۔ پھر آپ دیکھیں عزیزان محترم، ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ اب میں نے یہاں تک جتنی گفتگو کی، آپ اگر مجھے کہیں دوبارہ کریں تو میں بالکل من و عن لفظ بلفظ بیان نہیں کر سکتا۔ توجہ کرنا، ہمارے پڑھنے اور حضور کے پڑھنے اور رب کے پڑھانے میں یہ فرق ہے۔ میں نے جتنی گفتگو کی، آپ اگر مجھے کہیں جی اس کا اعادہ کریں، دوبارہ بیان کریں، میں لفظ با لفظ اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ فرق پڑ جائے گا، لفظ آگے پیچھے ہو جائیں گے، ترتیب بدل جائے گی، مگر قربان جائیں اللہ نے حضور کو ایسا پڑھایا کہ آقا علیہ السلام 23 سال تک یہ قرآن صحابہ کو سناتے رہے، بار بار حضور یہ قرآن پڑھاتے رہے، سناتے رہے۔ صحابہ کہتے ہیں خدا کی قسم جیسے پہلی بار سنایا ہر بار ویسے ہی سناتا۔ ہم پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں۔ فرمایا پھر ہم استادوں کے محتاج ہیں۔ حضور علیہ السلام کیسے پڑھتے تھے؟ جبرائیل وحی لے کے آتے، آرڈر ہوتا محبوب آپ سن لیں، حضور علیہ السلام پیچھے جلدی جلدی پڑھتے، جلدی جلدی پڑھتے کہ کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ اللہ پاک کو یہ بات بھی بڑی ناگوار گزری۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب آپ یہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، میرے محبوب آپ زبان کو حرکت بھی نہ دیا کریں، جلدی جلدی پڑھنے کی زحمت بھی نہ کیا کریں، بس آپ چپ کر کے سن لیا کریں، یاد میں خود ہی کروا دیا کریں۔ تو فرمایا محبوب اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو کفار کے معاشرے میں حضور کا جنم ہوا، ان کے سامنے آقا کا بچپن گزرا، لڑکپن گزرا، جوانی گزری، 40 سال کا عرصہ گزرا۔ اللہ نے فرمایا محبوب اس لیے پڑھنے نہیں دے رہے، وقت آنے والا ہے جب آپ پر ہماری وحی کا نزول شروع ہوگا، آپ ان کے سامنے قرآن سنائیں گے، اگر آپ نے ان کے سامنے پڑھا ہوا تو یہ لوگ کہیں گے جی پڑھا لکھا بندہ ہے، اپنی طرف سے بنا لیتا ہے۔ پڑھنے اس لیے نہیں دے رہے تاکہ ان پر یہ بات متحقق ہو جائے کہ یار یہ تو پڑھے ہوئے نہیں، میری اتنا علی کلام سنا رہے، تو ان پر یہ بات آشکار ہو جائے، یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، واقعی یہ خدا کا وحی ہے، واقعی یہ وحی الہی ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی تلوار نہیں اٹھائی، یہ ذہن نشین بات کر لیں۔ آقا علیہ السلام کی 40 سالہ زندگی ان کے سامنے رکھی، آقا علیہ السلام کا بچپن انہوں نے دیکھا، لڑکپن دیکھا، جوانی دیکھی، حضور کا ظاہر باطن دیکھا، جلوت خلوت دیکھی، کردار گفتار دیکھا، ہر کسی نے بے ساختہ حضور کو صادق بھی کہا، امین بھی کہا۔ اور توجہ کریں، کمال بات کہتے ہیں محققین، وہ معاشرہ جھوٹوں کا معاشرہ ہے، کذب بیانوں کا معاشرہ ہے۔ میرے آقا کے اخلاق کا علوم دیکھیں، وہ خود جھوٹے ہیں مگر حضور نے اپنی صداقت کی داغ یوں بٹھائی کہ وہ جھوٹے ہو کے مصطفیٰ کو سچا کہہ رہے تھے، حضور کو صادق کہہ رہے تھے۔ وہ خود بددیانت تھے، کل معاشرہ مبنی بر بددیانتی تھا، مگر میرے آقا نے اپنی دیانت داری کی دھاگ ان کے قلب و باطن پر یوں بٹھائی کہ وہ بددیانت ہو کے مصطفیٰ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے اور اپنی امانتیں حضور کے پاس آ کے رکھ رہے تھے۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے
40 سالہ زندگی ان کے سامنے رکھی، فرمایا دیکھ لو میرے محبوب کی زندگی پاک میں کوئی شکم تو نہیں ہے، کوئی کمی کوئی کجی تو نہیں ہے۔ ہر کسی نے کہا ہر اعتبار سے یہ ذات اکمل ہے، کامل ہے، مکمل ہے۔ پھر اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ اب آپ ان کے سامنے اعلان نبوت فرمائیں۔ اب توجہ کرنا، جو کہتے ہیں جی آپ کہہ رہے ہیں وہ رحمت للعالمین ہیں، وہ تلوار لے کر آئے، انہوں نے قتال کیا۔ بھائی حضور نے آ کے ہی قتال نہیں کیا، 40 سالہ زندگی تمہارے سامنے ہے، اخلاق پیش کیا، کردار پیش کیا، گفتار پیش کی۔ پھر 40 سال کے بعد جب اعلان نبوت فرمایا پھر بھی تلوار نہیں اٹھائی، پھر اللہ کا قرآن سنایا، اور ایسا قرآن کہ جس کے سامنے بڑے بڑے فصحائے عرب تھے اور کئی کہہ دیتے تھے جی اپنی طرف سے بناتا ہے جی یہ شاعر ہے، نعوذ باللہ یہ مجنوں ہے جی، یہ دیوانہ ہے جی، اس پہ آسیب ہے جی، فلان ہے جی، فلان ہے جی۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب کو ایسے کہنے والوں، اس قرآن کی تکذیب کرنے والوں، اس قرآن جیسی کوئی ایک آیت ہی بنا کے لے آؤ۔ آج تک عزیزان محترم صدیاں بیت گئیں، قرآن کا دعویٰ موجود ہے۔ کوئی شخص، میں کہتا ہوں بار بار کہتا ہوں، تمام وسائل پر عالم کفر کا قبضہ ہے، تمام وسائل پر، طاقت پر، ٹیکنالوجی پر، دولت پر، وسائل پر، ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے۔ 1500 سال بیت گئے، آج تک عالم کفر، کل عالم کفر قرآن کے بدلے میں ایک آیت بھی نہیں بنا سکا۔ یہ حقانیت ہے قرآن کی اور صاحب قرآن کی۔ تو سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو قرآن پڑھ کے، پہلے 40 سالہ زندگی پیش کی، پھر قرآن پڑھ کے سنایا، پھر حضور علیہ السلام نے ان کو معجزات دکھائے، کمالات دکھائے۔ اس طرح 53 سال بیت گئے۔ جب 53 سالہ زندگی دکھا دی، اخلاق و کردار و گفتار دکھا دیے، قرآن سنا دیا، معجزات دکھا دیے، کمالات دکھا دیے، پھر بھی جب کئی بے ایمانوں بدبختوں نے حق کو قبول نہ کیا تو پھر فرمایا محبوب اب تلوار اٹھاؤ۔ مدنی زندگی میں جا کے قتال کا اور جہاد کا حکم ہوا، اور پھر آپ دیکھیں، آپ کہتے ہو رحمت للعالمین ہے، وہ تو تلوار لے کے آئے۔ بھائی توجہ تو کر کے دیکھو، 53 سال کے بعد تلوار اٹھانے کا حکم ہوا، اور پھر نبی رحمت فرما رہے ہیں خبردار کسی بچے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، کسی عورت کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، کسی بوڑھے کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، جانوروں کو، مال مویشی کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، فصل و باغات کو اجاڑنے کی اجازت نہیں ہے، شہروں کو اجاڑنے کی اجازت نہیں ہے، کسی کی عزت لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، جو ہتھیار پھینک دے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، جو دروازہ بند کر لے اس کو مارنے کی اجازت نہیں ہے، جو اپنے مذہب پر رہ کر ہمارا تابع فرمان رہنا چاہے اسے بھی مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر تم کہتے ہو تلوار اٹھا لیے۔ بات سمجھ آئیے آپ کو؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی تلوار نہیں اٹھائی۔ پھر بھی آپ کہیں جی نہیں جی حضور رحمت للعالمین ہے تو پھر تلوار کیوں اٹھائی ہے؟ تو مجھے آپ سمجھائیں اللہ رحمان الرحیم ہے کہ نہیں؟ بڑا مہربان نہایت رحم والا رب ہے کہ نہیں؟ اللہ کی صفات ہیں کہ نہیں؟ اس کے باوجود اللہ نافرمانوں سے انتقام بھی لیتا ہے۔ اس رحمان الرحیم رب نے فرعون کو غرق بھی کیا ہے، اس رحمان الرحیم رب نے نمرود کو نشان عبرت بھی بنایا ہے، اس رحمان الرحیم رب نے ابلیس کو بھی نشان عبرت بنایا ہے، حالانکہ وہ رحمان الرحیم ہے۔ آپ دیکھیں گے بارش قرآن پاک بیان کرتا ہے، بارش اللہ کی رحمت ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہونے کے بعد بارش نازل فرماتا ہے اور اپنی رحمت کھول دیتا ہے۔ بارش کو رب نے رحمت کہا، مگر آپ دیکھیں اب بارش ہوئی، آپ کے سامنے دیکھو کتنے سیلاب آئے، لوگوں کے مال مویشی بہہ گئے، فصلیں ڈوب گئیں، گھر بار ڈوب گئے، سمجھے کتنا نقصان ہوا، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے بارش رحمت ہے۔ عزیزان محترم، اسی طرح سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک رحمت ہیں۔ اب اس رحمت سے
جو بندہ خود استفادہ ہی نہ کرنا چاہے، توجہ کرنا، حضور تو سراپا رحمت ہیں، حضور تو مجسم رحمت ہیں، توجہ کریں، حضور تو کل عالمین کے لیے رحمت ہیں اور کل عوالم کی کل مخلوقات کے لیے رحمت ہیں۔ اب کوئی بدبخت اس کے اوپر غور فکر ہی نہ کرے، کوئی بدبخت یہاں پہ تدبر سے کام ہی نہ لے، اپنی سمجھ اور دانش سے کام ہی نہ لے، غور خوض ہی نہ کرے، تو اس کی مرضی ہے۔ حضور تو سراپا رحمت ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات انور تو یوں رحمت ہے۔ اب دیکھیں نا، اس کی مثال مفسرین نے کمال دی، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں، سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ نکل آئے باہر، چمک رہا ہو، دنیا کو منور کر رہا ہو، اپنی تپش اور تمادت اور حرارت سے فیض یاب کر رہا ہو، اور کوئی بدبخت آنکھیں بند کر لے اور کہ جی نہیں روشنی تو ہی کوئی نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا نور رحمت کل عالمین کو فیض یاب کر رہا ہے، کوئی بندہ توجہ ہی نہ کرے، لینا ہی نہ چاہے، اس کی ایسے ہی مثال ہے جیسے کوئی لبا دریا بہ رہا ہو اور کنارے پہ کھڑا ہو جائے اور پانی لینے کے لیے آگے ہاتھ ہی نہ بڑھائے۔ کیا کہتے ہیں؟ دریا کی فیاضی میں تو کوئی کمی نہیں ہے۔ تو جو لوگ محروم رہے وہ اپنی بدبختی کے باعث محروم رہے۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات انور، حضور تو یوں رحمت ہے، توجہ کریں، کمال بات لکھی مفسرین نے، فرماتے ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے، آ کے لوگوں کو سمجھاتے، تبلیغ کرتے، اللہ کی توحید کی دعوت دیتے۔ جتنے مرضی لوگ گناہگار ہوتے، بدکار ہوتے، سیاہکار ہوتے، ظالم ہوتے، فاسق فاجر ہوتے، شرابی زانی قاتل ہوتے، جب تک خدا کا نبی نہ آتا تب تک عذاب نہیں آتا تھا۔ یہ سب خاص بات ہے، جب تک پیغمبر نہ آتا عذاب نہیں آتا تھا۔ اللہ پاک پہلے حجت تمام کرتا، پہلے نبیوں کو بھیجتا، ان کو دعوت دیتا، سمجھاتا، پھر بھی جو حق قبول نہ کرتا پھر ان پر عذاب آتا۔ پہلی امم میں یہ تھا، جب تک انبیاء نہ آتے عذاب نہیں آتا تھا، مگر جب نبی آ جاتے اور پھر بھی قوم اگر نہ مانتی تو پھر عذاب آتا۔ مگر تاجدار کائنات کی باری آئی تو یہاں سارا معاملہ بدل گیا، فرمایا محبوب اب تو آ گیا، اب عذاب آ ہی نہیں سکتا۔ ہائے 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 ہائے۔ پہلی قومیں کئی تھیں جن کو اللہ نے بندر خنزیر بنا دیا، کئیوں کو زمین کے اندر دھنسا دیا، کئیوں کو پانی میں ڈبو کے مار دیا، کئیوں پر پتھروں کی بارش کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ مگر جب تاجدار کائنات تشریف لے آئے تو اللہ نے فرمایا وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، فرمایا میرے محبوب اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ تو بھی ان میں رہتا ہو اور میں پھر اپنا عذاب بھی بھیج دوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کا، حضور کی رحمت کا فیض ہے کہ کافروں پر بھی حضور کی وجہ سے عذاب نہیں آتا۔ کیا کہتے ہیں؟ خود ابو جہل، ابو لہب، کفار مکہ نے کہا، ہم نے سنا ہے پہلی قومیں جب اپنے نبیوں کو نہیں مانتی تھیں، تکذیب کرتی تھیں، وہ بد دعا کرتے، عذاب آپ بھی بد دعا کریں۔ حضور علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، اللہ نے یہ قرآن نازل کر دیا، فرمایا محبوب ہے تو یہ لائق عذاب ہی، ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، عتیبہ، شیبہ ہیں تو یہ لائق عذاب ہی، مگر محبوب ان پر عذاب آتا اس لیے نہیں کہ ان میں میرے محبوب تو رہتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر عزیزان محترم، سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت آپ پڑھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت کا یہ عالم ہے۔ جب کہا آپ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ہے، توجہ کرنا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہر عالم کے لیے ہے۔ وہ عالم ارواح ہو اس کے لیے بھی حضور کی ذات رحمت ہے، وہ عالم دنیا ہو اس کے لیے بھی حضور رحمت ہے، عالم اجسام ہو، عالم برزخ ہو، ہر عالم کے لیے حضور رحمت ہے، فرشتوں کا جہان ہو ان کے لیے بھی حضور رحمت ہے، جنات کا عالم ہو ان کے لیے بھی حضور رحمت للعالمین ہے، انسانوں کا عالم ہو، خواہ انسانوں میں کافر ہو خواہ مسلمان ہو، سب کے لیے حضور رحمت ہے، اولیاء کے لیے بھی حضور رحمت ہے، انبیاء کے لیے بھی حضور
حضور رحمت ہیں، حتیٰ کہ مکلفین کے لیے بھی حضور رحمت ہیں، غیر مکلفین کے لیے بھی حضور رحمت ہیں، فرشتوں کے لیے حضور رحمت ہیں، حیوانوں کے لیے حضور رحمت ہیں، جمادات نباتات کے لیے حضور رحمت ہیں، شجر و حجر کے لیے حضور رحمت ہیں، حتیٰ کہ لوگوں اللہ نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، میں تمام عالمین کا رب ہوں، اور وہی صیغہ مصطفیٰ کے لیے رکھا، فرما وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، جہاں تک کا میں رب العالمین ہوں وہاں تک کا میرا محبوب رحمت للعالمین ہے۔ آپ اندازہ کریں عزیزان محترم، پھر آپ دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کو اللہ پاک نے فرمایا، حضور نے خود فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرما عطا تو اللہ ہی کرتا ہے، یہ خزانے سب رب کے ہیں، یہ سب کچھ میرے مولا کا ہے، عطا تو رب ہی کرتا ہے، مگر قاسم اس نے میں مصطفیٰ کو بنایا ہے۔ تو کئی لوگ کہتے ہیں کہ حضور ابو القاسم اس وجہ سے کہ حضور کے ایک شہزادے کا نام قاسم ہے، مگر استاد علامہ غلام حسین سعیدی صاحب فرماتے ہیں نہیں، بلکہ ابو القاسم کا صحیح معنی یہ ہے جو سب سے زیادہ تقسیم کرنے والا ہو۔ کہتے ہیں حضور اس لیے قاسم ہے کہ حضور سے بڑھ کر اللہ کی مخلوق میں زیادہ کوئی تقسیم کرنے والا نہیں ہے، ازل سے ابد تک جس کو جو کچھ مل گیا مل رہا ہے ملے گا، خدا کی قسم وہ خیرات بارگاہ مصطفیٰ۔ اگر کوئی کسی بندے کو علم ملا وہ عالم بنا ہے تو جو خیرات بارگاہ مصطفیٰ کی، کوئی سخی بنا ہے خیرات ذات مصطفیٰ کی، کوئی عابد بنا ہے خیرات بارگاہ مصطفیٰ کی، کوئی زاہد بنا ہے خیرات مصطفیٰ کی بارگاہ کی، جس میدان میں جس کو جو جو کمال حاصل ہوا ہے یاد رکھ لو وہ خیرات بارگاہ مصطفیٰ۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام کی ذات پاک کو اللہ نے سراپا رحمت بنایا۔ بس 2 منٹ میں ختم کر دوں گا۔ آپ دیکھیں پھر آقا علیہ السلام کی حیات بھی ہمارے لیے خیر، حضور کی ممات بھی ہمارے لیے خیر۔ قاضی اعجاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں لکھتے ہیں، کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے خود فرمایا حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم، میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے، میری ممات بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ آج لوگ جھگڑا کرتے پھر رہے ہیں، یہ تو ان کی وفات کا دن ہے، یہ وفات کا مہینہ ہے، تم خوشیاں منا رہے ہو، اور بدبخت میرے آقا کی وفات بھی خیر ہے، میرے آقا کی حیات بھی خیر ہے۔ فرمایا حیات اس طرح سے خیر ہے کہ میں آیا تھا تمہیں خدا کی معرفت دے جاؤں، تمہیں اللہ والا بنا جاؤں، تمہیں زندگی گزارنے کا سلیقہ سکھا جاؤں، تمہیں اسوہ عطا کر جاؤں، تمہیں اللہ والا بننے والا بنا جاؤں، طریقہ بتا جاؤں کہ تم خدا کے عارف کیسے بن سکتے ہو، اور جا رہا ہوں تمہارے آنے سے پہلے پہلے رب کو منا رکھوں۔ یہ قاضی اعجاز رحمۃ اللہ علیہ کی یہ شفا شریف سامنے پڑی ہے۔ عزیزان محترم، آقا علیہ السلام مومنوں کے لیے بھی رحمت، جس طرح میں نے بتایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے لوگوں کو دولت اسلام ملی، لوگوں کو حضور کی بارگاہ سے ہدایت ملی، حضور کے صدقے، حضور کے نقش قدم پر جو چلے گا وہ جنت میں جائے گا۔ اور آقا علیہ السلام کی پھر عزیزان محترم غلاموں پر، غریبوں پر رحمت کا عالم دیکھیں۔ حدیث پاک پڑھ رہا ہوں، مسلم مشکات میں ہے کہ فجر کے وقت بعد از نماز فجر جب آقا علیہ السلام نماز پڑھ کے باہر آتے تو بچیاں، عورتیں برتن لے کے ان میں پانی لے کے قطار میں کھڑے ہوتے۔ میں نے ایک مولوی صاحب ہیں وہ لال رومال پہنا، وہ انہوں نے مدینہ پاک میں اس میں بڑی بحث کرنا چاہتا تھا، وقت نہیں ہے، وہ عبداللہ بن ابی جو سید المنافقین رئیس المنافقین ہے، اس کا نام لے کے کہہ رہا تھا کہ حضور نے اس کو اپنا جبہ پہنا دیا، فائدہ نہیں ہوا۔ ابھی بدبخت اس کافر کی بات کر رہا ہے، کل عالم جو حضور کی ذات سے فائدہ اٹھا رہا ہو تو تیرا دھیان ہی نہیں جا رہا۔ صحابہ اکرام تو حضور علیہ السلام کا منہ مبارک پاس رکھتے تھے، ایک صحابیہ کے گھر حضور کا منہ مبارک تھا،
جب کوئی بیمار ہوتا لوگ آتے منہ مبارک والا پانی پلاتے، بیمار شفا پا جاتے۔ ایک صحابیہ کے گھر حضور گئے، انہوں نے سائے میں مشکیزہ لٹکایا ہوا تھا پانی ٹھنڈا رہے، حضور نے اس مشکیزے کے ساتھ منہ لگا کے پانی پیا۔ انہوں نے وہ جگہ جہاں حضور کا دہن مبارک لگا تھا وہ جگہ کاٹ کے رکھ لی۔ جب کوئی بیمار ہوتا پیالے میں پانی ڈالتے، اس کو اندر گھماتے، جس کو پلاتے وہ شفا پا جاتا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھ کے تشریف لاتے، لوگ پانی لے کے کھڑے، رحمت للعالمین کا یہ عالم، سخت سردی ہے، ٹھنڈا پانی ہے۔ میرے آقا یوں بھی نہ کہتے کہ یار ٹھنڈا پانی ہے، حضور اپنی امت کو دیکھتے، ان کی حاجت و ضرورت کو دیکھتے، حضور اس میں ایسے ایسے ہاتھ لگاتے جاتے اور لوگ وہ پانی لے جاتے، اپنے بیماروں کو پلاتے جاتے، وہ شفا پاتے جاتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کم عقلوں کے لیے بھی، پاگلوں کے لیے بھی حضور کی ذات رحمت تھی۔ ایک عورت جو دیوانی تھی، پاگل تھی، اس نے ہاتھ پکڑ لیا، میرے ساتھ چلو، میرے کام کرو۔ حضور نے فرمایا اے فلاں چلو، جو تمہارا کام ہے میں کر دیتا ہوں۔ حضور اس کے ساتھ چلے گئے، اس کے گھر میں جھاڑو دے دیے، اس کے پانی بھر دیے۔ پاگلوں پر بھی، دیوانوں کے لیے بھی حضور رحمت تھی، غلاموں پر حضور کی رحمت کا یہ عالم تھا۔ حضرت انس فرماتے ہیں میں 10 سال تک حضور کے گھر میں حضور کا خادم رہا، 10 سال میں خدا کی قسم میں نے ایک مرتبہ بھی حضور کو غصے میں ہی نہیں دیکھا۔ کبھی مجھ سے کوئی برتن ٹوٹ جاتا، گھر والے ڈانٹتے تو حضور فرماتے ابھی انس کو کیوں ڈانٹتے، اس کا کیا گناہ ہے، تمہارے برتن کی عمر ہی ختم ہو گئی تھی۔ حضور منافقوں کے لیے بھی رحمت، کہ منافق حالانکہ اندر سے کافر ہے، اوپر روح مسلمانوں والا بنایا ہوا ہے، تو ان کے لیے بھی حضور رحمت ہے کہ حضور کی وجہ سے ان پر پردہ ہے، ورنہ اللہ چاہے تو پردے اٹھا دے۔ مسلمان بھی بنے ہوئے ہیں، مال غنیمت بھی لے رہے ہیں، عذاب سے بھی بچے ہوئے ہیں، تو حضور کی رحمت کا حصہ ملا۔ کافروں کو بھی حضور علیہ السلام کی رحمت سے ملا کہ مسخ ہونے سے بچے ہوئے ہیں، خنزیر بندر بننے سے بچے ہوئے ہیں، پتھروں کی مار سے بچے ہوئے ہیں، زمین میں غرق ہونے سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ صدقہ مصطفیٰ کی رحمت للعالمین کا۔ حتیٰ کہ صحابہ اکرام نے کہا جب کفار نے بڑا ستایا تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ ان کے لیے بد دعا کریں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا مجھے اللہ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے، لعنت بنا کے نہیں بھیجا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ملائکہ کے لیے بھی رحمت ہیں کہ شب معراج سوئے لامکہ حضور تشریف لے گئے، آسمانوں پر فرشتے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے سب فرشتوں کو، ان کے بڑی دیر کے سوال پھنسے ہوئے تھے، ان کے سوالوں کے جواب مرحمت فرمائے، اور بڑے بڑے راز اور بڑے بڑے اسرار ملائکہ پہ کھول دیے، اور فرماتے حضور اس طرح بھی ملائکہ کے لیے رحمت ہے۔ توجہ کریں کہ آقا علیہ السلام کی ذات انور پر ملائکہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور اس کے بدلے میں اللہ ان پر رحمت بھیجتا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جبرائیل کے لیے بھی رحمت ہیں۔ حضور نے فرمایا جبرائیل ہر کسی کو میری رحمت سے حصہ ملا، بتا تجھے بھی میری رحمت سے حصہ ملا؟ عرض کی جی آقا جب سے شیطان مردود کر دیا گیا، اس نے سجدہ نہ کیا، اللہ نے لعنت کا تال ڈال کے نکال دیا، اس دن سے میں ڈرتا رہتا تھا، لرزہ پر اندام رہتا تھا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا۔ بالآخر آقا وہ رات آئی جب میں نے اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کو لے کے آ، میں آقا آیا، پھر اللہ نے حکم دیا میرے محبوب کے طلبوں کو بوسہ دے۔ آقا میں نے آپ کے قدموں کو چوما، پھر آپ کے اور اللہ کے درمیان وحی لانے کا اللہ نے مجھے حکم دیا، میری ڈیوٹی لگائی، تو فرمایا یا رسول اللہ پھر وہ جو قرآن جو میں آپ کے پاس لے کے آتا ہوں اس میں اللہ نے فرمایا ذی قوت عند ذی العرش المکین، عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، فرمایا جو قوت والا ہے، مال کے عرش کے حضور عزت والا ہے اور امانت دار ہے۔ یا رسول اللہ جب سے اللہ نے قرآن میں میری تعریف کی ہے میرا ڈر ختم ہو گیا، مجھے آپ کی رحمت سے یہ حصہ ملا۔ حتیٰ کہ لوگوں انسان ایک طرف رہے، مومن کفار ایک طرف رہے، فرشتے ایک طرف رہے، جنات ایک طرف رہے، خدا کی قسم شیطان کو بھی رحمت مصطفیٰ سے حصہ ملا ہے۔ شیطان نے کہا یا اللہ تیرا محبوب آ گیا، ہر کسی کو رحمت مصطفیٰ سے حصہ ملا ہے، انہیں اپنے محبوب کو رحمت للعالمین فرمایا ہے، تو مولا میں عالموں میں نہیں آتا، میرے لیے کوئی رحمت، ہاں تیرے لیے بھی رحمت ہے۔ جب شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ نہ کیا، اللہ نے لعنت کا توق ڈال کے مردود کر کے نکال دیا، اس دن سے ایک فرشتے کو اس پہ مقرر کر دیا، وہ ہر روز اس کو زور سے تماچا مارتا، 24
گھنٹے اس تماچے کی اس کو تکلیف رہتی، 24 گھنٹے کے بعد دوبارہ پھر وہ تماچا مارتا۔ اللہ نے فرمایا ہاں شیطان تیرے لیے بھی میرے محبوب کی رحمت کا حصہ ہے۔ کیا فرمائے فرشتے آج کے بعد اس کو تماچا نہیں مارنا ہے۔ عزیزان محترم یہ حضور علیہ السلام کی ابھی میں نے سبق کو شروع کیا ہے، ابتدائیہ ہم نے اس کا پڑھا، آگے آگے میں حضور کی رحمت کی آپ کچھ باتیں سناؤں گا۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔